الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فلمیں دیکھنے کی خرابیاں۔ سوال کیا گیا ہے عام ویڈیوز فلمیں دیکھنے کا حکم کیا ہے، اور اسی طرح ڈاکومنٹری فلمز دیکھنے کا حکم کیا ہے۔ ہمیں اس کے متعلق معلومات فراہم کریں، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگر تو فلم بینی میں حرام اشیاء دیکھی جائیں، مثلا بے پردگی، فسق و فجور کا مشاہدہ، یا پھر حرام اشیاء کا سننا، مثلا موسیقی اور فحش کلامی، تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اگر فلم ان اشیاء سے خالی ہو تو ایسی فلم کا مشاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ اسے اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کرے اور اسے واجب اور فرض چیز سے دور نہ کر دے۔ اس میں ڈاکومنٹری اور دوسری فلم میں کوئی فرق نہیں، اور فلم بینی کی بہت ساری خرابیاں ہیں جن کا اثر انفرادی بھی ہے اور معاشرتی بھی۔ چند ایک خرابیاں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، شہوت انگیزی، غلط اور برے خیالات کو ابھارنا۔ نمبر 2، فحاشی کی اشاعت، اسے خوبصورت غلاف میں پیش کرنا اور فحاشی کی جانب آسانی پیدا کرنا۔ نمبر 3، جرائم کی تعلیم، اسے جائز کرنا اور ہر چھوٹے بڑے کے لیے جرائم کو مانوس بنانا۔ نمبر 4، ازدواجی تعلقات خراب کرنا، خاوند کو فی نفسی ہی غلط صورت میں پیش کر کے یا پھر اس کے برعکس فاحشہ قسم کی عورتوں کی تصاویر پیش کرنا اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کو سامنے لانا۔ نمبر 5، غلط قسم کے اعتقادات کی اشاعت جو کفریہ نظریات پر مشتمل ہوں، مثلا ڈارون کا نظریہ ارتقاء، یا پھر مخلوق کی پیدائش یا عدم پیدائش کو سائنسدان، سرچ اور ایجاد کرنے والوں کے ہاتھ میں رکھنا، یا جادو کہانت کی ترویج اور علم غیب کا دعویٰ، یا دین اور دین والوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق، اور اس کے علاوہ بہت کچھ فلموں میں کیا جاتا ہے جو ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 6، وقت کا ضیاع اور طاقت کو بیکار صرف کرنا اور وہم اور خیالات کی زندگی میں جینا جس کا حقیقی صورتحال اور اس کے تقاضوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ شیخ ابن جبرین حفظہ اللہ کہتے ہیں، اور یہ بھی منکرات اور برائی میں شامل ہے کہ ان پرفتن اور فحش قسم کی تصاویر کو دیکھا جائے جو ویڈیو اور ٹی وی وغیرہ پر پیش کی جاتی ہیں، جن میں بے پردہ عورتوں کی تصاویر پیش کی جاتی ہیں، اور خاص کر دوسرے اجنبی ملکوں سے پیش کی جانے والی جو کہ براہ راست پیش کی جاتی ہیں، اسی طرح جو ڈش نامی آلہ کے ذریعے پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم یقیناً یہ تو فتنہ ہے، اور فتنہ بھی ایسا سنگین ہے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ کے دل میں اس عورت کی تصویر بیٹھ جاتی ہے، یا اس زانی شخص کی تصویر، یا پھر جو اس کے سامنے ٹی وی سکرین پر فحش کام کر رہا ہے اس کی تصویر، جو کہ اس کے لیے اس تک پہنچنے کی کیفیت بیان کر رہی ہے۔ اور اگر دیکھنے والے میں مضبوط ایمان نہ ہو تو وہ اپنی شہوت کو قابو میں نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ اس نے وہ گندی تصاویر دیکھی ہیں، چاہے وہ میگزین میں بنی ہوئی ہوں یا اخبارات میں، یا پھر براہ راست دکھائی گئی ہوں یا فلموں وغیرہ میں پیش کیا گیا ہو۔ یہ معاصی اور حرام کام بہت ہی زیادہ پھیل گیا ہے اور ممکن بنا دیا گیا ہے، اور دوسری کئی فحاشیوں کی جانب دعوت دے رہا ہے۔ جب عورت ان اجنبی مردوں کو ٹی وی سکرین پر دیکھے گی تو خطرہ ہے کہ اس کا دل فحاشی کرنے پر آمادہ ہوگا، اور جب عورت ان بے پرد اور فحش اور مختلف قسم کی فتنہ پرور عورتوں کو پردہ سکرین پر دیکھے گی تو ضرور ان کی تقلید کرے گی۔ وہ یہ خیال کرے گی کہ وہ عورتیں اس سے زیادہ عقل مند ہیں اور وزن اور قوت میں اس سے زیادہ ہیں، تو یہ چیز اسے شرم و حیا کا پردہ اتار پھینکنے پر آمادہ کرے گا اور چہرہ ننگا کرنے کی طرف لے جائے گا، اور وہ اجنبی مردوں کے لیے اپنی زینت ظاہر کرنے لگے گی اور پھر فتنہ کا باعث بن جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے ویب سائٹ شیخ ابن جبرین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 85232۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔